السلام علیکم. میرا نام شیرین نقوی ہے اور مجھے پھر خوشی ہوئی ہسل پہ آ کے. تھینک یو ماہم بلانے کا. میرا تعلق کارنیلین سے ہے جہاں میں ایک کارپوریٹ سیکٹر میں سینئر ایسوسیٹ ہوں. پھر اسکول آف لیڈرشپ کی فاؤنڈر ہوں اور اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن کی ٹرسٹی ہوں. امواج کا بھی شاید سنا ہو, ادھر بھی میں فاؤنڈر ہوں. آج ہمارے 6 ٹاپکس ہیں. بہت سارے سوال آئے لوگوں کے پچھلے پوڈ کاسٹ کے بعد, تو ہمارے 6 سیریز میں 6 منٹ کے سیشنز ہیں, جس میں سب سے پہلے ہم ایموشنل انٹیلیجنس میں کچھ ایموشنز کی بات کریں گے, کیونکہ EI تو بہت بڑا ٹاپک ہے. نمبر 2, یہ ہماری اوور آل زندگی میں ہمارے ایموشنز کیسے افیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اندر سے سیکیور ہو جائیں یا انسیکیور رہیں. یہ جا کے ہمارے ریلیشن شپس کو لگتے ہیں, کوالٹی آف ریلیشن شپس. اس کے بعد کچھ سوالات آپ کے آئے تھے میرے پچھلے پوڈ کاسٹ کے بعد, اس کے جواب کوشش کریں گے دینے کے. اینڈ دین وی ول لک ایٹ مسٹیکس دیٹ پیرنٹس میک. 6 ایسے طریقے چیزیں ہیں جو پیرنٹس نے پوچھی اور وہ ہم اس پہ دیکھیں گے. اور پھر ہم اینگر, بڑی مزے کی چیز ہے غصہ, اس پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے پوائنٹ 1 از کچھ ایموشنز ہم لے رہے ہیں جس میں سے میں بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ مینٹرنگ کرتی ہوں, ان کی باتیں سنتی ہوں, مسئلے. اس میں جو پریڈومیننٹ ایموشنز آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فیئر, اینگر, ڈپریشن. اچھا, ڈپریشن از ناٹ این ایموشن بٹ اے اسٹیٹ. اب یہ 3 جو ہیں ان کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. آپ اس میں ایک ہوگا کہ جی مجھ سے سوچا نہیں جاتا, میں گھبرا جاتی ہوں, انگزائٹی, سوشل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سوشل انگزائٹی کے نام سے بے تحاشا میں سب اس پہ آتی ہوں. ٹھیک, تو یہ 3 ایموشنز کہاں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں, اس کا توڑ کیا ہے؟ میں توڑ سے ہی شروع کر دیتی ہوں. پہلے دوائی لکھ دیتے ہیں, پھر بیماری پہ آتے ہیں. تو دوائی کیا ہے؟ پیار کرو, ہر چیز سے پیار کرو. ہم جب پیار کا نام لیتے ہیں نا, میں بڑوں کے آگے, بچوں کے آگے, تو کہتے ہیں ہاں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک ہی پیار کا پتہ ہے, دیٹ از رومانٹک لو اور سیکشول لو. تو زیادہ لوگ اس کی طرف فوراً کہتے ہیں کہ جس چیز سے زیادہ ڈپرائیوڈ ہو نا, وہی چیز دماغ میں پہلے آتی ہے. ٹھیک, ہاں, کیونکہ رومانس سے ہم ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. Hello دوستوں, کیا حال چال. Thank you for watching Hustle, and I would like to take this opportunity to thank our sponsors for this series, Genesis Holdings, and thanks to School of Leadership for partnering up with us. میں اکثر کراچی کے پارکس میں جاتی ہوں, وہاں پر اتنے پیارے درخت لگے ہوئے ہیں, ہر درخت کے نیچے بینچ ہے, بینچ پہ ہمیشہ کپل بیٹھا ہوتا ہے. اتنا مجھے بیچارے چھپ کے ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں لا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں رومانٹک لو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, حالانکہ سب سے نیچرل چیز ہے. سکھانے کا طریقہ ہے, اس ایموشن کو انٹیلیجنٹلی کیسے استعمال کرنا ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. اچھا, جب لو نہیں ہوتا تو پھر مینیفیسٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ لو کا اپوزٹ, اینٹی تھیسس کیا ہے؟ ہیٹ نہیں ہے, فیئر ہے. فیئر کی وجہ سے پھر ہیٹ آتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ڈپریشن آتی ہے اور غصہ آتا ہے. دیز آر دا لارج سیکنڈری ایموشنز, دے آر ناٹ پرائمری ایموشنز. سو اس میں سے کیا کیا اور نکلتا ہے؟ دیکھیں, سب سیٹس اس کے کیا نکلتے ہیں؟ پٹی, ہائے میں بیچاری, میں بیچارہ, اور مجھ پہ ترس کھاؤ. اور یہ ایک ایسا بھنور ہے جس کے اندر اگر آپ پٹی کے اندر پڑ جائیں نا, تو یہ آپ کو یوں کر کے نیچے کر کے ڈبا دیتا ہے, جو ڈپریشن کہلاتی ہے. ڈپریشن کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز, اس میں نارسسزم بھی ہو سکتا ہے, اس میں سائیکو جو بھی آپ کے سائیکالوجی کے ورڈز ہیں, آئی کانٹ بٹ یو نو رائٹ, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر بچیاں آج کل کیا ایک لفظ آتا ہے, اوور تھنکنگ. جی میں تو سوچتا رہتا ہوں اپنے بارے. لڑکے اتنا نہیں کہتے, لڑکیاں اس کی زیادہ اظہار کرتی ہیں. اس کی وجہ سے لڑکے سیلف ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں, اب یہ ایک وشس سائیکل چل رہا ہے, میں گھما کے آپ کو کہاں لے کے آتی ہوں. سیلف ایبزارب ہو جاتے ہیں, اپنا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ کیوریوسٹی. مہم تم کون ہو؟ وسیم ابھی ہمارے کیمرہ مین بیٹھ, آپ کون ہیں؟ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ آپ نے زندگی سے کیا کیا سیکھا؟
یہ کیوریوسٹی جو بچے میں ہوتی ہے وہ صرف اپنے تک رہ جاتی ہے, اور اپنے جو اوور تھنکنگ ہے وہ سوال ہی آ رہے ہیں, جواب کوئی آ نہیں رہا, اور وہ بھی ایک پیٹرن بن جاتا ہے سوال پوچھنے کا, جواب نہ ملنے کا. اچھا, یا پھر آپ مجھے گائیڈ کریں نا, آپ مجھے گائیڈ کریں, مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیں. ڈپینڈنسی, نو سیلف, ایموشنل ڈپینڈنسیز, سیلف ریلائنس نہیں رہتی. یہ کیوریوسٹی کی وجہ سے ان ایڈونچرس اسٹیٹ شروع ہوتا ہے. لوگ اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں, وہیں پر یہیں کر کے دوسروں کی, اچھا کیا ساڑی پہنی اس نے, کیا کھایا اس نے, اچھا اس کا ریسیپی کیا تھی, اس کے باس نے کیا کہہ دی, یہ ساری یہ والی چیزیں. بجائے دنیا میں نکلو, دیکھو چترال میں کیا ہو رہا ہے, سوئی میں کیا گرمی چل رہی ہے, آپ چلے جائیں بلوچستان میں اتنی چیز. آئی نو سیکورٹی کا ایشو ہے, بٹ بہت طریقے ہوتے ہیں. ہنگول نیشنل پارک کیا ہے, میں ابھی اسلام آباد میں 4-5 مہینے رہ کے آئی ہوں, میں نے 12 ٹرپس کیے ہیں. پنچ پیر کیا چیز ہے, کوٹلی ستیاں کیا چیز ہے, یہ سارے آپ دیکھ کے آئے. گندھارا سویلائزیشن نے وہاں کیا کیا. سب ان ایڈونچرس رہ جاتا ہے. بس اپنے جسم تک, لباس کیسا پہننا ہے, کس ڈیزائنر کا ہے, موبائل فون کیسا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے مینٹل, اسپریچول, فزیکل اسٹیگنیشن شروع ہو جاتی ہے. اسٹیگنیشن کی وجہ سے اور سیڈنٹری لائف ہوتی ہے. سیڈنٹری یعنی کرسی پہ بیٹھے ہیں, بستر پہ بیٹھے ہیں, نان ایکشن, اس میں سے عمل نکل جاتا ہے. ہم صرف سوال پوچھتے ہیں, لیکن اٹھ کے اس پہ عمل کریں گے تو اس کا توڑ ملے گا. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل سے آپ نان ایمپتھیٹک ہو جاتے ہیں, دوسرے کے حساس نہیں رہتے, سینسبلٹیز کم ہو جاتی ہے. میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں, آج کل کا جو ٹرینڈ ہے, جو لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں, مینیجرز کو, جن کو ہمارے لیے ہائر کیا جاتا ہے توڑنے کو, وہ کیا ہے, لوگ سائلوز میں کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں واپس ہم آ گئے اسی ڈپریشن, اینگر, ان والی چیزوں میں آ گئے. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, اب لوگ ویٹ کرتے ہیں سائلوں میں کہ کوئی آ کے مجھے انٹرٹین کرے. ہاں چلو رونق میں چلتے ہیں, بھیڑ جہاں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ہم اپنے کو کھو سکتے ہیں. پھر کوئی ایک دوستوں میں سے انیشیٹو لیتا ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. اچھا, پھر میں کہتی ہوں ہائے دیکھو اس کی بات مانتے, میری نہیں مانتے, دے ٹیک می فار گرانٹیڈ. اب سارا قصہ آ کے یہاں ختم ہو جاتا ہے. سوچو آپ کیا کر سکتے ہو. تھینک یو.